تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے الف اور لام کو 2 لائنوں میں پڑھانا ہے، پھر کاف اردو اور عربک والا اس کی مثالیں دے کے ہم نے تا کاف اور سا تک یہاں تک مشق کرانی ہے۔ اب آگے جو ایک بڑی اہم اور انٹرسٹنگ بات آ رہی ہے، آپ حیران ہوں گے، نورانی قاعدہ لکھنے والے نے نورانی قاعدہ ایسے نہیں لکھا، اس نے بڑی حکمت کے ساتھ لکھا ہے، بڑی باریکیوں کے ساتھ لکھا ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف جو لکھا ہے اس پہ محنت کی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس پہ اس نے لام اور الف کو کلیئر کیا پہلی 2 لائنوں میں، اگلی 1.5 لائن میں اس نے کاف کو کلیئر کیا، اردو اور عربک والے کو۔ اب آگے جو دیکھیں، قاری حضرات بعض اوقات نا ایک لائن سبق دے دیتے ہیں ایسے پوری لائن، پھر اگلے دن یہ لائن دے دی، اگلے دن یہ لائن دے دی، حالانکہ آگے سبق کی ترتیب ہی بدل گئی ہے، لکھنے والے نے ترتیب ہی بدل دی ہے، یہاں سے ایک خاص ترتیب سے قاعدہ چل رہا ہے آگے۔ وہ خاص ترتیب کیا ہے؟ دیکھیں یہاں تک بات ہو گئی ہے کاف کی، اب آگے جو بات چل رہی ہے وہ بات چل رہی ہے دندے اور نقطے کی، دندہ اور نقطہ، جس کو سیرہ کہتے ہیں، جس کو سپائک کہتے ہیں، جس کو ٹیتھ کہتے ہیں۔ اب یہاں اس نے 40 مثالیں لکھی ہیں، 40 مثالیں دندے اور نقطے کی۔ یہ دیکھیں، با، تا، سا، نون، یا، یہ 5 لیٹر ہے نا، انہی 5 لیٹر کو 40 مثالوں کے اندر اس بندے نے لکھا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اب یہ 5 ہو گئے، اب دیکھیں وہی 5 لیٹر ہیں، یہ دیکھیں 6 7 8 9 10، یہ یہاں پہ ڈبل پریس ہو گیا تو یہاں پہ یہ اصل میں 10 ہے۔ مطلب یہ کہ 5 حرف وہی با تا سا نون یا ہے، لیکن اس نے تھوڑی سی ترتیب بدل دی، با کے بعد وہ با الف کو ایڈ کر دیا، پھر آگے با کے بعد نون لے آیا، پھر تا ہے، پھر یا ہے، پھر سا ہے، آگے پھر وہی ہے با یا نون تا اور سا، آگے پھر وہی ہے۔ یوں کرتے کراتے اس نے ایک دندہ اور اس کے نیچے ایک نقطہ، ایک دندہ اوپر ایک نقطہ، ایک دندہ اوپر 2 نقطے، ایک دندہ اس کے ساتھ کیا ہے نیچے نقطے، یوں کرتے کرتے اس نے بڑی محنت سے یوں کرتے کلیئر کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں مثالیں چلتی چلتی، اب دیکھیں یہ کتنی ہیں، اگر ہم یہاں سے کاؤنٹ کرتے ہیں، یہاں سے یہاں تک ہوگی 5، یہ آگے الف کی مثال آئی 10، سین کی مثال آئی 15، جیم ہا خا کی مثال آئی 20، آگے میم کی مثال ہے یہی 5 حرف 25، یا کی مثال دی 30، اور پھر لام کی مثال دی 35، پھر نون کی مثال دی یہ 40، سا نون تک 40 مثالیں اس بندے نے، جس نے قاعدہ لکھا ہے، اپنا نام اس نے چھپایا ہوا ہے، بڑی محنت کے ساتھ اس نے لکھا ہے، یہاں تک 40 مثالیں صرف ایک دندہ اور اس کے اوپر ایک نقطہ یا 2 نقطے یا 3 نقطے یا نیچے ایک نقطہ یا 2 نقطے، اس پر ساری بات کی ہے۔ اب ہم نے جب سبق آگے پڑھانا ہے کاف کے سبق کے بعد، اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں بچے کو سبق ایسے دیں، ہم نے کہنا بیٹا کل کا سبق آپ کا یہ ہے، با تا اور اس کے بعد سا نون یا، اگلے دن یہی لیٹر ہوں گے، ہم نے کہنا بیٹا اگلے دن آپ کا یہ 5 جو حرف ہے نا یہ آپ کا سبق ہے، یہ جو 5 لفظ ہیں، 2 حرف ملے تو ایک لفظ بن گیا، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کا سبق ہے، با الف نون الف، اس میں الف کون سا ہے، اس میں با کون سا ہے، با کے کتنے سٹائل ہیں، یا نہیں وہ کہے گا سٹائل نہیں ہے، اس کے کتنے شیپ ہیں، وہ کہے گا 2 شیپ ہیں، مکمل اور ہاف، یہ ہاف ہے یا مکمل، وہ کہے گا ہاف، یہ ساتھ کیا ہے الف ہے، الف کون سے حروف میں سے ہے، الف کمپلیٹ حروف میں سے ہے۔ تو آپ نے جب سبق دینا ہے ہر بار پڑھاتے ہوئے آپ نے بار بار بچے سے سوال لازمی طور پہ کرنے ہیں، تو اس طریقے سے آپ بچے کا سبق یہاں سے لے کے آپ اس کو یہاں تک لے کے آئیں گے، سا نون تک 5 حرف کے ذریعے بچے کا دندہ بھی کلیئر ہو جائے گا، نقطہ بھی کلیئر ہو جائے گا، آپ حیران ہوں گے۔ تو یہ بڑا اہم اور بڑا خاص سبق ہے، تو آپ نے 5 حرف کے ساتھ اگر آپ جی جان کے ساتھ محنت کریں گے، بچے کو نقطے اور دندہ اگر آپ نے یاد کرا دیا تو بچہ کہیں مار نہیں کھائے گا، آگے کہیں مسٹیک نہیں کرے گا۔ نہیں تو جب ہم اس پہ محنت نہیں کرتے تو پورے قرآن مجید میں ہمیں بتانا پڑتا ہے بیٹا یہ تا نہیں یہ یا ہے، یہ یا نہیں یہ تا ہے، کیوں 2 نقطے نیچے ہیں تو یہ یا کے نقطے ہوتے ہیں،
دو نقطے اوپر تا کے ہوتے ہیں بیٹا، آپ نے یاد نہیں کیا؟ اگر ہم یہاں محنت نہیں کریں گے تو قرآن پڑھاتے ہوئے پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کر 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 ہم خود بھی تنگ ہوں گے، بچہ بھی تنگ ہوگا۔ تو اس لیے ابھی سے اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں گے، بچہ شوق سے، آسانی سے، لگن سے، آسانی کے ساتھ دندہ نقطہ کلیئر کر لے گا۔ تو یہ 40 مثالیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، وہ 40 مثالیں دندے اور نقطے کی ہیں، سادے لفظوں میں، یہ سا سا نون تک، یہاں تک۔